کہ اسے کرانے سے آپ کا ٹائمنگ بڑھ جائے گا، تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ اس سے آپ کا سائز بڑھ جائے گا، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ سرکمسیزن آپ کی کوئی بھی سیکشول پرابلم کو سالو نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، عجیب بات ہے کہ کچھ غیر مسلم یہ مانتے بھی ہیں کہ جو سنت نہیں کرتے وہ گندگی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے ہیں کہ اس سے ایڈز جیسی خطرناک بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ دراصل ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں سنت کروانے کی اجازت دی ہے، تو صرف مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جاتا ہے کہ سنت کروانا کوئی لازمی چیز نہیں ہے یا پھر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ہندو آدمی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ اسلام میں ختنہ کروانا کیوں لازم ہے۔ Dr. Zakir Naik, congratulations and best of luck for starting Peace TV. Why is it imperative to circumcise in Islam? ڈاکٹر ذاکر نائک نے آتے ہی کہا کہ ختنہ کروانا کوئی فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت جس پر عمل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اگر فرض ہوتی تو پھر ہر حال میں سنت کروانا پڑتا۔ Whether it's not fard in Islam, it is a sunnah. It's sunnat muakkada, highly recommended sunnah. It is mustahab. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں کئی وجوہات دے سکتا ہوں کہ سنت کیوں کروانا چاہیے، لیکن میں صرف چند وجوہات کا ذکر کروں گا، جن میں ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ختنہ نہیں کرواتا تو نفس کے کینسر کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے ختنہ کروانا ہم ایسی بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے۔ I being a medical doctor, we can give a talk only on. Today science tells us that if a man is circumcised, he has less chances of having carcinoma of the penis, of having cancer of the penis. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ختنہ کروانے میں ہم نفس کا وہ حصہ کاٹتے ہیں جس پر گندگی جراثیم جمع ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی پیشاب کرتا ہے تو کچھ قطرے اس کی سنت والی جگہ پر رہ جاتے ہیں، پھر چاہے جتنا مرضی دھو لیں کچھ نہ کچھ جراثیم اس میں رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ In circumcision, we cut the prepuce, the foreskin of the organ of the penis, and here we realize that where a normal person goes for the call of nature, when he after urinates, there are droplets of the urine remaining in the prepuce. ختنہ کروانے کی ایک اور بڑی بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہہ دی کہ جو ختنہ کرواتا ہے اس کو اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری کے دوران زیادہ لطف آتا ہے۔ آج کی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ اس سے ایڈز بھی پھیلتا ہے، کیونکہ ایڈز کا وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے، تو جو بھی ختنہ کرواتا ہے اس کو ایڈز کی شکایت کا چانس بہت ہی کم ہوتا ہے۔ A person today science tells us he enjoys his sexual life more if he circumcised than non-circumcised. Furthermore, the chances of various other irritation of the skin is not there if you're circumcised. Today latest research tells us that a man who's circumcised has less chance of having AIDS. آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے مغربی ممالک کی مثال دی کہ وہ تو سارے غیر مسلم ہیں لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ بچوں کی پیدائش کے بعد ان کا ختنہ کروا دیتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر ان کی ماؤں سے اسی وقت پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ اپنے بچے کا ختنہ کروانا چاہتی ہیں یا نہیں، تو یقین مانیے 50% سے زائد مائیں ختنہ کروا دیتی ہیں۔ That's the reason today in America, more than 50% of the boys, after they're born, they're circumcised. They aren't Muslim. Even the Christians in America, the doctor asks the parents, do you want your son to be circumcised? And more than 50% of them are circumcised. ناظرین، اسلام جو بھی حکم دیتا ہے اس میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے، ورنہ 1400 سال پہلے کسی کو پتا تھا کہ ختنہ نہ کرنے سے بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے؟ اس دور میں اتنی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی جس سے بیماریوں کا پتہ چلے، لیکن انسان کی بہتری کے لیے ختنے کا نظریہ رکھا گیا تھا۔ آج کافر بھی مانتے ہیں کہ ختنہ ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ ویسے تو اسلام کی باتیں ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن جدید ٹیکنالوجی سے ثابت کیا گیا کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ایسے بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو کہ ڈاکٹرز اب ثابت کرتے آ رہے ہیں کہ اسلام جو حکم دیتا ہے وہی صحیح ہے۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔